اصحاب الکہف کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے۔ یہ دعا ہمیشہ سے میرا وظیفہ ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی راہ نکالی ہے۔ آپ دیکھیں اصحاب الکہف جب غار میں چھپ کر سوئے تھے، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جب ہم 300 سال بعد اٹھائے جائیں گے آلموسٹ، تو پوری رومن امپائر مسلمان ہو چکی ہوگی۔ 337 عیسوی میں کانسٹنٹائن II نے جب کرسچینٹی یعنی کہ اس وقت اسلام قبول کر لیا تو پوری رومن امپائر مسلمان ہوگی۔ جب وہ اٹھے تو وہ حیران رہ گئے۔ اصحاب الکہف 300 سال بعد اٹھے اور پوری رومن امپائر مسلمان ہو چکی تھی۔ میں صرف 103 دن اندر رہنے کے بعد باہر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت حق کو وہ عروج دیا جو شاید اگلے 30 سال تک پاسبل نہیں تھا، الحمدللہ۔ اور ہمارے مخالفین بھی جن سے ہم علمی اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے حق میں کھڑے ہوئے، چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو، وکلاء کا ہو، صحافی ہو، اللہ کا شکر ہے۔ کل تک جو مجھے قادیانی کہتے تھے، یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہتے تھے، آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب زیادتی ہوئی ہے، ریاست نے زیادتی کی ہے اور 295C لگی۔ اچھا لوگ کہتے ہیں جناب یہ ساری ڈرامہ بازی ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے کسی پہ 295C لگے۔ بھائی کوئی دنیا کا جج بیل نہیں لیتا اس کی، سپریم کورٹ سے پہلے بیل نہیں ہوتی، یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بیل ہے جو ٹرائل سے پہلے ہو گئی ہے۔ 103 دن کے اندر بندہ باہر آ گیا، ورنہ 3-4 سال تک تو بندہ باہر ہی نہیں آتا۔ ہاں جی، میرے ساتھ وہاں اڈیالہ کے اندر 8.5 سال 12 سال 13 سال لوگ اندر ہیں جعلی مقدمات میں۔ ہاں جعلی مقدمات کے اندر، کچھ ٹھیک بھی ہو گئے، کچھ جعلی مقدمات میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی ہے۔ 295C تو وہ دفعہ ہے کہ اگر آپ ایک درخت پہ لگا دیں وہ بھی خشک ہو جائے، 295C لکھ کے نا اس کے گلے میں کوئی چیز لٹکا دیں تو خشک ہو جائے۔ یہ مذاق تھا، مذاق ہوتا کہ اگر یہ صرف مجھے نظر بند کرتے اور 3 مہینے بعد باہر نکال لیتے۔ 295C کے بعد تو ہاتھ پاؤں بھول گئے۔ وہ لوگ جو اس وقت بڑی تسلیاں دیتے تھے ہماری ریاست کے لوگ، ہمارے ٹیم ممبرز کو، فیملی ممبرز کو، جب معاملہ جو ہے وہ عدالتوں تک پہنچا انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب ہائی کورٹ کو تو ہم انفلوئنس نہیں کر سکتے۔ اور پھر ہائی کورٹ میں بھی اگر صداقت علی خان جیسا بندہ بیٹھا ہو، وہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لانے والا بندہ، نیکسٹ چیف جسٹس بننے والے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، وہ انتہائی اپ رائٹ جج ہے۔ ان کا مکتبہ فکر میرے ساتھ میچ نہیں کرتا لیکن پھر بھی اپ رائٹ بندہ ہے۔ اس کو کسی نے انفلوئنس کر کے میری بیل دلوانی تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ کہنا آسان ہے، جس پہ تکلیف گزری ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے۔ میں نے تو اپنی لائف کنکلوڈ کر لی تھی، میں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا تھا کہ میں اگر 10 سال بھی اب اندر ہوں، میں نے 48 ایئرس کی ایج میں الحمدللہ اتنا کام کر دیا ہے کہ اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اللہ نے مجھے اگر موقع دیا 10-12 سال بعد تو، اور دیکھیں میں اندر تھا، باہر جتنے علماء بولتے تھے کس طرح اپنی مٹی پلید کروا رہے تھے، میری پرانی ویڈیو سے ایک ایک بات کا جواب، کیونکہ ان کی آنے والی کوئی چند بچی کھچی نسلوں نے بھی جو اعتراض اٹھانے ہیں، پرانوں کے تو میں نے ختم کر دیے، میں نے ان کی بھی جواب ریکارڈ کروا دیے۔ میں اس کے لیے آپ ہمارے میمز والے چینلز دیکھیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کے، وہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں، کوئی میرے کہنے پہ نہیں بنا رہے ہوتے، اور میں ان میں سے کئی لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے دعوت حق کو وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو مجھے آج یہ بات کہنے میں آر نہیں ہے کہ جس طرح اصحاب الکہف 300 سال بعد اٹھائے گئے، اتنی بڑی تبدیلی آ چکی تھی، اسی پیٹرن پہ ان 103 دنوں میں اتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے کہ وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی، اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سریعام ندا دی جائے گی، کیا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ یہ دیکھ لیں رجز ہمارا ہر طرف گونج رہا ہے الحمدللہ۔ اب تو یعنی کوئی بابا بچاؤ مہم کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا اگر یہ کسی کو برا لگے تو ان کو کہیں ہم آپ کے بابوں کو نہیں کہہ رہے، ہم ان بابوں کو کہہ رہے ہیں کہ جن بابوں کو آپ کے بابوں نے کافر کہا ہوا ہے، پھر کہیں گے ہاں بالکل اسی تواڈے نال ہیں۔ اور ان سے جب آپ ملیں ان کو کہ آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ کے بابوں نے جن ان والے بابوں کو کافر کہا ہوا ہے نا، ان کو ہم کہہ رہے ہیں، کہنا تواڈے نال ہیں، تو سارے میرے نال ہیں۔ ہاں تو وہ کام جو تم علیحدہ کر رہے تھے ہم نے الحمدللہ ایک پلیٹ فارم سے کر دیا۔ یہ سوشل میڈیا کی برکت ہے۔ مجھے وہ حدیث یاد آئی مسند احمد کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت حق کو قبول نہ کر لیں۔ تو دیکھ لیں کہ نشت ثانیہ ہے سوشل میڈیا کی برکت سے۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے ہر کونے میں بات پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔
یار اس ماڈرن دور میں جب کوئی بیٹا اپنے باپ کی بات نہیں سنتا بدتمیزی کے ساتھ، میرے اتنے تلخ لہجے کو لوگوں نے قبول کیا ہے سچائی کی طاقت کی وجہ سے. کیوں؟ لوگوں کو واقعی پتا چلا ہے کہ یار بات اسی پیشن سے ہونی چاہیے. درس قرآن تو بڑے لوگ دیتے تھے، لیکن جب ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب درس قرآن دیا کرتے تھے رحمہ اللہ، تو ان کا جو سیریس لہجہ ڈرانے والا، اسی نے دنیا میں تبدیلی برپا کی ہے. تو اللہ کا شکر ہے یہ رینیسانس نشت ثانیہ اسلام کی شروع ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے. اور جن لوگوں کو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے انورٹڈ کاماز میں کہ انجینئر صاحب باہر نکل کے اسٹیڈیم میں کیوں نہیں آ کے خطاب کرتے، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جی کوئی اس پہ اپنا غازی چڑھا دیں گے، تو اکیڈمی میں کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ بھائی میں ایک اکیڈمی کی ایک کرسی پہ بیٹھ کے تمہارے بچوں کے موبائل میں گھس گیا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے اسٹیڈیم میں جا کے کوئی لیکچر دوں؟ ہم نے کوئی پولیٹیکل جماعت لانچ نہیں کرنی ہے، کوئی فرقہ لانچ نہیں کرنا، کوئی چندہ بک لانچ نہیں کرنی، تمہارے بزرگوں کی طرح ہم نے کوئی پیری مریدی کا سسٹم سٹارٹ نہیں کرنا. یہ تو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت ہے، اسی طریقے سے آگے چلے گی انشاءاللہ تعالی. اور رہے ان بابوں کے ماننے والے اور ان کے جتنے فرنٹ مین ہیں، بس ان کی میمز ہی بنے گی انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 4، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو. لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں اس کی صحیح سند موجود ہے کہ امت میں 73 فرقے بنیں گے. یہ تو آپ علیہ السلام نے ایک غیبی خبر دی تھی. 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقے ہوں گے، ایک جماعت ہوگی الجماع، وہ فرقہ نہیں ہوگی. صحابہ کرام فرقہ تو نہیں تھے، اہل البیت فرقہ تو نہیں تھے، ان سے ٹوٹ کے جو فرق ہوئے وہ فرقے. تو 73 ٹکڑے بن گئے، ان میں ایک اصل تھا، 72 جو ہے وہ فرقوں میں بٹ گئے. تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے تو پہلے فرمایا تھا، بھائی آپ نے ڈرایا تھا کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. وہ تو آپ نے یہ بھی فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی. تو اس کا کیا مطلب ہے ہم اپنی عورتوں کو باریک اور چست لباس پہنانا شروع کرتے؟ نہیں، ڈرایا گیا ہے. اسی طریقے سے یہ فرقوں والی جو حدیث ہے اس میں ڈرایا گیا ہے کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا، تم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور سنت کو پکڑنا اسی میں شامل ہے. وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حالانکہ آپ کے پاس وہ بابے تھے جو آپ چھوڑ بھی سکتے تھے، وہ اوریجنل بابے تھے، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لیکن آپ کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، میں وہ چیز چھوڑ کے جاؤں جو قیامت تک رہے، کیونکہ میری نبوت قیامت تک کے لیے. تو آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے محفوظ. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یعنی قرآن پاک، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس قرآن کی ایکسپلینیشن یعنی کہ سنت اور اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث کی شکل میں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی ہے. اور پھر جو غدیر خون کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں 4 اوپر تلے روایتیں، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے آلموسٹ یہ خطبہ دیا ہے مکے سے مدینے آتے ہوئے. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، وہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور زید ابن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کی توحید کو پکڑا اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا. اور ہمارا یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. توحید پہ 0 ٹالرنس ہے، اہل البیت کے دفاع کے اوپر 0 ٹالرنس ہے. چاہے اس زمانے کی بنو امیہ ہو، چاہے آج کے بنو امیہ کے خدمت گزار ہوں، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. بالکل میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تے شے ہی کوئی نہیں. مجھ سے وہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب پوچھتے ہیں کہ جی آپ اندر کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا اہل بیت کا دفاع کرنے کی وجہ سے. فرنٹ پہ تو آپ کوئی بھی ریزن رکھ سکتے ہیں. اور ان کے سپرنٹینڈنٹ کے جو ڈپٹیز بیٹھے تھے انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، یہی وجہ. بعض لوگوں کو دعوت توحید بری لگی ہوگی، بعض لوگوں کو
سنت کی اہمیت بتانا برا لگا ہوگا, اور تقریباً سارے فرقوں کو ان کے بابوں کی میمز بری لگی ہوگی. وہ تو ہماری مجبوری ہے, کیونکہ تم نے بابے لا کے رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑے کر دیے نا. ہاں, اصل مسئلہ یہ ہے, ان کو آپ ہندوؤں کا کوئی بابا ڈکلیئر کر دیں, کرسچنس کا کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں. ونس آپ رسول اللہ کا نام لیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو آپ کے اوپر یہ رٹس پڑا جائے گا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعوت حق کو پہنچایا ہے پوری دنیا کے اندر, اور وہ جن کو گھیر گھار کے ہماری حکومتیں لا کے آڈیٹوریم میں بٹھا کے تقریریں کرواتی ہیں اپنے حق کے اندر, ان کی اوقات ہی کوئی نہیں. آپ دیکھیں, اور وہاں وہ بندہ بھی تھا جو ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ رہا تھا جی 1500 علماء کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پیغام پاکستان لکھوایا. تو میں نے کہا پیغام پاکستان میں کیا یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ سارے فرقے مسلمان ہیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ؟ ٹھیک ہے, قادیانیوں کے کفر کے اوپر تو اجماع امت ہے. حنفی قادیانی, جی ہاں ظاہر ہے یہ حنفیوں کا ایک فرقہ ہے نا, اب تو سارے مان گئے کہ وہ حنفی تھے. پہلے کہتے تھے جو رفع الیدین شروع کرتا ہے وہ قادیانی ہو جاتا ہے. اور قادیانی تو رفع الیدین کرتے ہی نہیں ہے, وہ حنفی ہیں. ہمارے تمام سٹوڈنٹس جو ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں, جو بخاری مسلم میں لکھا ہے. اور اس سے بڑھ کر تمہارے غوث پاک کا لکھا ہوا طریقہ ہے غنیۃ الطالبین میں, اور ان سے بھی پہلے امام غزالی کا لکھا ہوا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, ویسے کہتے ہیں غوث پاک پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانا. تو یقیناً غوث پاک نے لوح محفوظ بھی پڑھا ہوگا, بلکہ وہ تو لوح محفوظ دیکھ کے تو بتاتے تھے اس کی قسمت میں اتنے بچے ہیں. تو غوث پاک نے لوح محفوظ تھے رسول اللہ دی نماز دی ویڈیو نہیں دیکھی, نبی اسلام کی نماز کا طریقہ بھی وہاں لکھا ہوگا کہ آخری پیغمبر اس طریقے سے نماز پڑھیں گے. تو میرا خیال ہے تمہارے غوث پاک نے وہیں سے دیکھ کے رفع الیدین شروع کیا تھا, انجینئر کی ویڈیو سے نہیں کیا تھا. لو سامو, ہاں. تو یہ اس قسم کی گالیاں دیتے تھے. تو میں نے اسے کہا یہ 1500 علماء نے بیٹھ کے یہ کیوں نہیں لکھا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ساروں کی مسجدوں میں نمازیں پڑھیں, ساروں کو چندہ دیں, ساروں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. کہتے یہ تو نہیں لکھا. میں نے کہا آپ کے پیغام پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں جب تک یہ نہ لکھا جائے. اور دیکھیں آج پرائم منسٹر صاحب نے وہی بات کر دی ہے جو ہم کہہ رہے تھے. تو میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, شہباز شریف صاحب سے حافظہ اللہ تعالی, کہ پیغام پاکستان میں نا اپنی تقریر کا وہ حصہ ڈلوائیں جو آپ نے وہ تقریر کی ہے. اور انہوں نے کہا جی جید علماء جو ہے نا وہ, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جید علماء تو ایسی بات نہیں کریں گے. نہیں سر, جید علماء یہی بات کریں گے. آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے, فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی, فرقہ واریت, ان کا ملک ایسے آگے نہیں چلے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ملک ایسے نہیں چلے گا آگے. ملک ویسے آگے چلے گا جس طرح آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان لوگوں کو کان سے پکڑ کے آپ نے سامنے بٹھایا اور وہ دل میں آپ کو گالیاں نکال رہے ہوں گے کہ ہمارے سامنے بیٹھ کے ہمارے بزرگوں کو ذلیل کر رہا ہے. جی بزرگوں نے یہ سارا کام ڈالا ہے نا. دیکھیں سب سے بڑا فرقہ ہے بریلوی, زیادہ علماء ان کے بیٹھے ہوئے تھے. احمد بریلوی صاحب اس فرقے کے بانی ہیں جنہوں نے 1903 میں منظور الاسلام بریلی میں الگ سے ایک مدرسہ بنایا, کیونکہ 1867 میں دیوبند مدرسہ بن چکا تھا. پیرلل میں انہوں نے اپنا ایک مدرسہ لانچ کیا اور ان کے مدرسے سے متعلقین لوگ بریلوی کہلائے. 1905 میں 1905 میں انہوں نے حسام الحرمین لکھ کے اپنے سوا سارے فرقوں کو اسلام سے نکال کے مرتد واجب القتل ڈکلیئر کر دیا. اور اسی 1905 میں 1905 میں آئنسٹائن, حضرت آئنسٹائن, اگر زندہ ہوتے تو میں حافظہ اللہ بھی کہہ دیتا, فوت ہو گئے تو میں رحمہ اللہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ نان مسلم تھے. وہ اپنی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کر رہے تھے, بعد میں جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی انہوں نے پیش کی. تو ظاہر ہے پھر گوروں نے تو وہاں کھڑے ہونا تھا جہاں وہ کھڑے ہوئے, ہم نے یہیں پہ کھڑے ہونا تھا. ہمارے کبھی ساتھی کہتے ہیں شکر کرو انگریز نہیں, آج انگریز ہوتا تو کیا ہوتا. میں کہا جی آج انگریز ہوتا نا تو انجینئر صاحب جیلم تو لاہور بلٹ ٹرین جا رہے ہوں اے ہوتا. یہ افسوس سے کہنا پڑا. اب کہیں ریاست کو خیال آیا کہ ہم نے بھی اس ریاست کو اسی پیٹرن پہ بنانا ہے جو ملک چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں. اس ملک کو جنت بنایا جائے, اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہے. اسی طریقے سے جو اس وقت کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. یہ بڑے بڑے مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو اب سمجھ آ رہی ہے پرائم منسٹر صاحب, کبھی مجھے موقع دیں تو میں ان سارے علماء کے سامنے بیٹھ کے کہوں کہ تمہارے بزرگ کیا کر کے گئے. احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ وہابی یعنی کہ دیوبند اور اہل حدیث, بریکٹ انہوں نے خود کھولی سوال والے نے, اور ساتھ لکھا اہل تشیع رافضی, نیچری سر سید احمد خان کے ماننے والے, قادیانی اور کرسچنز اور جوز یہود و نصارہ, کیا ان کا ذبیحہ حلال ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا, اب اعلیٰ حضرت اگر فرما رہے ہیں تو باقی کسی عالم کی کوئی اوقات نہیں. آج اگر کوئی بریلوی عالم معصوم سی شکل بنا کے کہ نہیں ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, مکاری کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کے ہوتے ہوئے تیری کیا مجال. 1921 میں اعلیٰ حضرت کی ڈیتھ ہوئی ہے بمطابق 1340 ہجری, آج ہے 1447 ہجری, بمطابق 21 دسمبر 2025.
बमुश्किल 100 साल हुए आला हजरत को दुनिया से गए हुए अपने बुजुर्गों के पास। उनके कलम की स्याही भी खुश्क नहीं हुई। ये वो किताबें हैं जो बरेली से छप रही हैं और हमारे एक्स मुर्शिद बापा जानी, हाँ, उनके तमाम मुरीदीन की किताब पढ़ते हैं, वो प्रिंट कर रहे हैं मकबतुल मदीना से दावत इस्लामी वाले। ये मैंने नहीं प्रिंट की। अहकाम शरीयत में बाकायदा उन्होंने जवाब दिया आला हजरत ने कि चाहे देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, कादियानी हो, कादियानियों को जो काफिर थे उनको इनके साथ जिक्र किया, यानी कि आला हजरत जो है वो इनको कादियानियों के बराबर समझते थे। इन सब का ज़बीहा मुर्दार है, खा 1,00,000 दफा अल्लाह का नाम लें, ये सब के सब मुर्तद यानी वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बीहा हलाल है। अंदाजा करो, यहूदो नसारा उनके नजदीक देवबंद अहले हदीस शिया से बेहतर है। उनको अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं नहीं जय्यद उलमा ऐसी बात नहीं करते होंगे, जनाब जय्यद उलमा को जय्यद बनाने वाले ऐसी बात करते हैं। और फिर मलफूजात आला हजरत जो उनके बेटे मुस्तफा रजा खान नूरी ने जमा किए, जिनकी वो नात है तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, 1981 में उनकी डेथ हुई। उनके बेटे ने खुद वो मलफूजात लिखे हैं आला हजरत के सामने बैठ के, और शुरू के 3 हिस्से आला हजरत ने खुद पढ़े हुए हैं, और जिस हिस्से से ये मैं पेश कर रहा हूं आला हजरत ने खुद पढ़ा हुआ है लफ्ज बलफ्ज। आप ये भी नहीं कह सकते किताबें बदल गई, आला हजरत के बेटे ने उनके मत्थे मार दिया। पूछा गया कि ये वहाबी, देवबंदी और अहले हदीस इनके पीछे नमाज दुरुस्त है? तो आला हजरत ने फरमाया कि देवबंद और अहले हदीस की ना नमाज नमाज है ना जमात जमात है। उन कहते हैं उनकी तो अपनी नहीं होती, तुम्हारी उनके पीछे क्या होगी? जो मैं कहता था ना कि बड़ों ने बड़ा काम डाला हुआ है। पूछा गया इनकी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं? अपनी अकेले से कहते हैं कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं। जिस तरह घर में मजबूरन नमाज होती है, इन काफरों की मस्जिद में मजबूरन नमाज हो जाएगी, डायरेक्ट काफिर का। लेकिन यहां हमें आला हजरत से इख्तिलाफ है, कुफार की मसाजिद नहीं होती हैं, कुफार की इबादत गाहें होती हैं। इसीलिए हम कादियानियों को मस्जिद नहीं लिखने देते, बैतुल हम्द लिखते हैं वो। तो आला हजरत आपको कहना चाहिए था कि अहले हदीस देवबंद और शिया के जो बैतुल हम्द हैं, हाँ, उनमें मजबूरन नमाज हो जाएगी, मस्जिद नहीं था कहना चाहिए आपको। अपने निजाम में हमारे नजदीक तो बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया सारे मुसलमान हैं। और फिर पूछा गया इनकी जान का जवाब दें। उन्होंने कहा जिनकी नमाज नहीं हो रही उनकी जान का क्या एहतराम होगा? हाँ, अल्लाह का नाम आए तो अज़्ज़ा वजल कह लें, मोहम्मद का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें, बाकी इससे ज्यादा कोई एहतराम की जरूरत नहीं। फिर हमारे बाबा जी ने तो फिर आपको पता है ना, कफन फाड़ के बोले, हाँ, बाबा जी खादिम रिजवी साहब। और देख लें उस वक्त मैं था अकेला, जब वो अपनी तमाजत के उरूज पे थे 2017 में, मैंने बाय नेम उस बंदे को चैलेंज किया था, और पहला हमलावर मेरे ऊपर आ गया 28 अक्टूबर 2017 को जवाब देने के लिए। इल्मी जवाब तो नहीं। आज तो सारे खादिम रिजवी साहब का नाम लेंगे ना, मैं तो उस वक्त बाय नेम उनको कहता था कि ये तुम्हारे बुजुर्ग जिनकी तरफ किताब मंसूब है और बकौल तुम्हारे उनकी किताब है, हम तो 1,00,000 टन हुस्न ज़न रखते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कहलवाई होगी, लेकिन तुम अपने बुजुर्गों को बांध के मरवा रहे हो। तो मैंने उस वक्त खादिम रिजवी साहब को जब चैलेंज किया था, तो अल्लाह का शुक्र है उस शर में से बहुत खैर निकला। जो खत्म नबूवत के नाम के ऊपर वो गालियां निकाल रहे थे, और मैंने कहा कि ये खत्म नबूवत की काज को बदनाम कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनकी खत्म नबूवत सिर्फ एंटी कादियानी है। अपने बुजुर्ग जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए और उनका ये दिफा करते हैं, उसमें नहीं बोलेंगे और मरते दम तक नहीं बोले। और उसी 2017 के धरनों का तोहफा है हमारे वकील ताहिर अयूबी साहब। ये खादिम रिजवी साहब के स्टेज पे तकरीरें किया करते थे। हाँ जी, हाँ जी, जो आज हमारे वकील हैं। बाद उस वक्त क्लिप देखा, अल्लाह ने हिदायत दी। और मैं आपको बताऊं, मैं जहां जहां गया हूं ना जेल में, मुझे कोई बंदा इस दावत हक से नफरत करने वाला नहीं मिला। ऊपर से नीचे तक सब के सब लोग इस दावत हक से जुड़े हुए मिले, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। तो वो खादिम रिजवी साहब, उन्होंने तो फिर अपने बुजुर्गों से भी एक कदम आगे जाके कह दिया मज़ार इकबाल के ऊपर बादशाही मस्जिद के बाहर कि छड़ दो वाबियां दी जान दा की एहतराम, ये तो सूरन ने सूर ने कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग हम गदावां नु खैर पा ही देंगे। चलो जी, चलिए, और वाबियां दी जान ये तो केड़ा दे, ये तो सूर दे सूर। चलो चलिए। तो वो जो उन्होंने कहा, वो बड़ों ने यही कहा हुआ था, उसको उन्होंने अच्छे तरीके से और ब्रीफ कर दिया। हाँ, कि जिस तरह सूअर है जानवरों में कि हराम है उनका खाना, वैसे तो अल्लाह ने उनको भी मकसद के लिए पैदा किया, इस तरह इंसानों में वहाबी हैं, मुसलमानों में नहीं, मुसलमान तो मानते ही नहीं है वो। हाँ, इंसानों में, वैसे इंसान भी नहीं मानते, मैं आपको बता दूं, इसीलिए तो सूअर कहते हैं। वो कहते हैं सूअरों में अगर कोई सूअर होता ना तो ये है, ये लोगों का हाल है।
اور ان کے بارے میں ایک جملہ نہیں بولنے کے لیے تیار لوگ، ان کے مخالفین۔ میرے اوپر سارے شیر ہیں، تو اللہ کا فضل ہے، آپ شیر ہوں گے تو ہم دیکھیں پھر آپ اس کا پھر انجام بھی بھگت رہے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے یہ دعوت حق ہر چیز کو سپر سیڈ کر رہی ہے، باوجود اس کے کہ یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ نے جو کچھ بیان کیا بالکل درست ہے، لیکن جن کے سامنے بیان کیا ان میں سے ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، ورنہ پیغام پاکستان میں یہ 1500 مولویوں نے مل کے ایک عبارت سٹارٹ میں لکھ دیتے نا کہ ساروں کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، سب کو چندہ دینا درست ہے، سب کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے۔ اور ادھر دیکھیں، ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، چندے ان کو دیتے ہیں، سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں نہیں جی ہو سکتا ہے آخری وقت کو فرقہ لانچ کرتے ہیں۔ 17 سال تے ہو گئے نا مودودی صاحب پہ تم جھوٹ بولتے رہے کہ وہ دعوے نبوت کر کے فوت ہوں گے، 50 سال ہونے والے ہیں ان کی وفات کو، تمہارے وہ مولوی قبروں میں چلے گئے جو ان کی زندگی میں کہتے تھے کہ یہ دعوے نبوت کر کے مرے گا۔ آج ان کی نسلوں کا کام ہے کہ ان کی قبر پہ جا کے نا اللہ کے حضور معافی مانگے کہ ہم نے اس شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ تو مودودی صاحب تو تھے نرم مزاج آدمی، اور وہ کہتے تھے کہ میں بغیر دعوے نبوت کیے ہوئے مر کے ان کو پریکٹیکلی جواب دوں گا۔ تو میں تو انہوں پتا ہے کہ ہاں میں اپنی زندگی انہوں کی منجی ٹھوک کے جاؤں گا، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ ان بزرگوں کے ماننے والے کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، آج ہمیں بتاؤ گے کہ دعوے نبوت کر کے مرے گا؟ میں نے تمہارے جو جھوٹے بنائے ہوئے دعوی نبوت کرنے والے بزرگ تھے نا، میں نے تو ان کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ آج تمہاری پبلک تمہارے اوپر چڑھ گئی ہے علمی طور پہ، منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں مودودی صاحب کہتے تھے میری باتیں چھپی ہوئی نہیں چھپی ہوئی ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہماری باتیں ویڈیو میں ریکارڈ ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ کاٹو اور اپنی جہالت لوگوں کے اوپر عیاں نہ کرو۔ یہ فائنل حملہ کر سکتے تھے نا، 295C سے تو بڑا کوئی حملہ نہیں ہے نا، دنیا میں سب سے بڑی دفعہ ہے، 302 سے بھی بڑی ہے، 302 کے اوپر قتل کی پینلٹی ہے، لیکن اس میں گنجائش موجود ہے کہ برا سا معاف کر سکتے ہیں، بلڈ منی والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ 295C کے اوپر سوائے قتل کرنے کے اور کوئی سزا ہی نہیں ہے۔ اور آج کل چونکہ آپ کو پتا ہے یورپین یونین کے پریشر کی وجہ سے سزائے موت جو ہے وہ موقوف ہے، تو لائف ان پریزن ہے۔ یہ اتنی خطرناک دفعہ انہوں نے لگائی ہے، تو اس سے بڑا کیا اٹیک کر سکتے تھے؟ مرڈر اٹیمپٹ تو تم 9 دفعہ کروا چکے ہو، 3-4 دفعہ تو میں نے ڈسکس کیا، اوپر کی 5 دفعہ تو میں نے ڈسکس کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، نہ مستقبل میں کرنے کی ضرورت ہے۔ دعوت کی طرف آپ توجہ دیں اللہ کے فضل سے۔ تو میں پرائم منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ انہیں کہ صحیح بخاری جو پڑھاتے ہو نا تم، اس میں یہ 2 حدیثیں تمہارے منہ کے اوپر نا تماچا ہیں امام بخاری کی طرف سے، 694 اور 695۔ 694 پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی الاسلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پر ہوگا، تمہاری نماز درست ہوگی۔ اور 695 پہ تو امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کا فتویٰ ہے، وہ روایت لے کر آئے کہ سیدنا عثمان کو جب محصور کیا گیا ان کے گھر میں، اصحاب نے پوچھا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں اور فتنوں کے امام کا قبضہ ہے مسجد کے اوپر، ہمیں خدشہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کے ہم کہیں گنہگار نہ ہو جائیں، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں ہم نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے جو اجتماعی ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔ وہی چیز وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو سیدنا عثمان کا فتویٰ ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے بھی نماز درست ہے۔ چلے اس میں یہ بھی کلیئر ہو گیا، جو لوگ کہتے تھے کہ حضرت عثمان کے مخالفین یہودی تھے اور یہ کوئی عبداللہ ابن سبا تھا، عبداللہ ابن سبا نہیں سی، بنو امیہ سی، ان کے گورنر تھے جن کی غلط پالیسیز نے رعایا کو سیدنا عثمان کے خلاف کیا۔ وہ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں جو میں نے بخاری مسلم سے لکھا ہے، حکمرانوں کی تاریخ سے نہیں لکھا، 200 حدیثیں جمع کی ہیں الحمدللہ، آپ لوگوں کو اینڈ پہ مل بھی جائے گا۔ تو سیدنا عثمان نے بتا دیا کہ نمازیں آپ نے ان کے پیچھے ہی پڑھنی ہے، نماز ہو جائے گی۔ نماز میں کوئی نہیں کہتا یا بھاول حق بیڑا تک، ہاں سارے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں کوئی شرک نہیں کرتا، نماز سب کے پیچھے درست ہے، کیونکہ اس طرح مسلمانوں کی پھر جمعیت ٹوٹ جائے گی۔ لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب جن کو خطاب کر رہے تھے ان میں سے کوئی بھی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی پبلک کو منوانا ہمارا کام ہے۔ ریاستی ادارے کسی قوم کے کبھی نیریٹو چینج نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، نیریٹو چینج کرنا یہ تھنکرز کا، سپیکرز کا، انفلوئنس رکھنے والے لوگوں کا کام ہے۔ یہ پرائم منسٹر یا کوئی آرمی چیف یا کوئی پولیس کا ہیڈ نہیں کر سکتا، بس قانونی نافذ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے دماغ بدلنا یہ اہل علم کا کام ہے۔ اور ایسے اہل علم کے اوپر آپ 295C کٹوائیں اور اس کو آپ قانون کے رحم و کرم پہ، عدلیہ کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیں اور ان لوگوں کو دندراتا باہر چھوڑیں، اب تو خیر اندر ہو گئے ہیں وہ، اور لوگ تو
یہ ان کا اندر ہونا بھی میری کرامت بتا رہے ہیں. ہاں اگر میں بابوں کا پجاری ہوتا تو میں ڈکلیئر کرتا کہ تکیہ پھر ایک نگاہ ماری سارے اندر. اللہ سے خوف آتا ہے. اور صرف ان کا انجام نہ آپ دیکھیں, این سی سی آئی اے کے ساتھ جو کچھ ہو رہی ہے, جو ایف آئی اے کا ایک جائز بچہ تھا, آج ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ یہ تو ناجائز بچہ نکلا ہے. ہاں ایف آئی اے اب ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے سوائے چند ایک لوگوں کے. حالانکہ ایف آئی اے کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں. ان ساروں کی صفائی ہونے والی ہے, کافی ساروں کی تو ہوگی ہے, انشاءاللہ ان قریب ہو جائے گی. ریاست نے اب طے کر لیا. ہاں اس میں ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. اس طرح کی ہارڈ اسٹیٹ ہمیں چاہیے کہ جس میں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے تاکہ ملک رہنے کے قابل ہو.